السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالۃ فی النار وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے محترم ناظرین، بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک عظیم صورت آپ کے سامنے، جو کہ بظاہر چند آیات پر مشتمل ہے، چھوٹی صورت ہے اور ہمارے ہر چھوٹے بچے کو، بیٹی کو یاد ہے، اور یہ معانی کے اعتبار سے اور اعمال کے کرنے کے اعتبار سے جامع ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائے، سادہ عام فہم۔ والعصر، اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے عصر کی۔ اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے نماز عصر کے وقت کی۔ اللہ ذوالجلال قسم اٹھا رہے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں مگر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ ساری دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ان میں سے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ کریں، وہ گھاٹے میں نہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات وہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور پھر اس کو پہنچانے میں اللہ کے دین، توحید کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، سنت کی، عبادات کا طریقہ سکھانے میں، اللہ کی توحید کو پھیلانے میں، پھر جو ان کو مصائب تکلیفیں آئیں اس پر صبر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، الحمدللہ آج آپ بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہوں، پورے پاکستان میں، تمام عرب ملکوں میں، تمام یورپ میں رہنے والے میرے مرد حضرات، میرے بھائی، میرے بیٹے، اور اسی طرح ایسی معززات مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو مجھے سن رہی ہیں۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے نا، اس کے دل میں جذبہ ہے کہ میں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے، میں نے اس پر محنت اور کوشش کرنی ہے۔ ہر مرد اور ہر عورت اپنی ہمت اور حوصلے کے اعتبار سے چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کچھ اللہ کے لیے کر دوں۔ ہر آدمی دنیا کو کمانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جو مرنے کے بعد ایسی زندگی جو ہمیشہ ہے، پھر موت نہیں آئے گی، اس کی تیاری کے لیے ہر مرد و خواتین کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ایسے ہمارے مرد حضرات جو صبح ڈیوٹی پر جاتے ہیں، شام کو گھر آ کر سو جاتے ہیں، صبح شام، صبح کو جیل ہوتی ہے دکان کی، رات کو جیل ہوتی ہے گھر کی، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں۔ لیکن کبھی دل میں ان کے بھی خیال آتا ہے، یار دن رات مال جمع، 5-7 مکان بنا لے، 6-7 پلاٹ ہیں، اتنے ایکڑ زمین ہے، تو جو یہ دنیا کے لیے تو میں نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن اتنی مصروف زندگی ہے، میں بچوں کے لیے ہفتے میں ایک دن چھٹی نہیں کر سکتا، ان کو پارک نہیں لے جانے، کوئی ہمارے جلسہ پروگرام ہوتا ہے دینی، وہاں نہیں لے جا سکتا، اتنا مصروف ہوں۔ اس کے دماغ اور ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ کاش میرے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو کہ میں آخرت والی جو زندگی کو بنانے کے لیے کچھ کروں۔ تو میرے بھائیو، ایسے مرد حضرات پریشان نہ ہوں، آپ مسجد کے لیے جگہ لے کر دینا چاہتے ہیں، مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں،
مدرسے کے لیے جگہ لینا چاہتے ہیں، مدرسے کی تعمیر اور پھر دعوت اور تبلیغ کے میدان میں آپ اپنا سرمایہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے پاس ہیں۔ ہم مل کر اللہ دین کے غالب کرنے کے لیے مسجدیں بنائیں گے، مدرسے بنائیں گے اور قرآن کی اور حدیث کی تعلیم دیں گے اور دعوت کا کام کریں گے۔ دعوت میں سب سے زیادہ اہمیت ہماری یہ تبلیغ بالغاں، تعلیم بالغاں یہ شروع کریں گے۔ اس میں مردوں کی الگ جماعتیں تشکیل کریں گے اور خواتین کی الگ جماعتیں ہوں گی۔ تو ایسے ہمارے بھائی جو مصروف ہیں، پہلی بات یہ ہے انشاءاللہ جب آپ کا میرے ساتھ رابطہ ہو جائے گا، آپ کہیں گے ہمارا 5 مرلے کا مکان مسجد کے لیے ہے، مدرسے کے لیے ہے، آپ مجھے کہیں گے ہماری ایک ایکڑ زمین ہے، جگہ ہم نے ادارے کو دے دی، آپ کہیں گے ہمارا فلاں پلازہ جو ہے وہ ہم نے دعوت کے لیے آپ کو دے دیا، جب اتنی قربانی آپ دیں گے نا، پھر آپ کے گھر تک پہنچنا، ہم کہیں گے یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ ہمیں تیری ضرورت ہے، ہم تجھ سے 7 دن مانگتے ہیں، ہم تجھ سے 3 دن مانگتے ہیں، ہم تجھ سے 1 دن مانگتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں، دعوت کے فیلڈ میں آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ہم نے مسلکوں فرقوں کے لیے کام نہیں کرنا، ہم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے امت کے لیے کام کرنا ہے۔ جب قیامت تک نئی امت نہیں آ سکتی، امت محمد ہے، اس کو بڑھانے کے لیے اور اس امت کو مضبوط کرنے کے لیے اور دین کے اسلام کو غالب کرنے کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ایک بار نہیں، مجھے خود بذات ہی آپ کے گھر میں آپ کی چوکھٹ پر آنا پڑا تو میں آؤں گا، آپ کو اپنا بھائی بنا کر، آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر تبلیغ کے میدان میں پھر میں لے کر آؤں گا۔ سب سے پہلے مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کی مجھے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کئی مساجد اور مدارس کے سفیر حضرات بھائی مساجد میں جاتے ہیں کہ ہماری مسجد کے لیے آپ چندہ دیں، مدرسے کے لیے ان کو دیں، وہ آپ سے صرف چندہ لینے کے لیے آئے، ادارے کو چلانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، میری صرف ایک اپیل چندے کی نہیں ہے، مال کی نہیں ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے سب کچھ کریں، لیکن آپ کو نماز جنازہ ہی نہیں آتا۔ اگر اللہ نے مجھے یہ پوچھ لیا کہ فلاں مالدار اس نے آپ کی مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا، آپ نے اس کو کیا دیا ہے؟ آپ عالم دین تھے، کیا آپ نے اس کو نماز جنازہ اور صحیح نماز سکھائی ہے؟ میرے بھائیوں، آپ تو پیسے دے کر آپ اپنی آخرت بنائیں گے اور ہم مجرم بن جائیں گے کہ ہم نے آپ کو صحیح دین ہی نہیں سکھایا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ ہوں، ہم آپ کو کلمہ سکھائیں، وضو کا طریقہ سکھائیں، نماز کا طریقہ سکھائیں، آپ کو نماز جنازہ پھر اس ترجمے کے ساتھ آپ اللہ اکبر کہہ کر جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، آپ کے اندر ایک تصور پیدا ہو جائے کہ رب العالمین جو مالک الملک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو ذل جلال والاکرام ہے، جو عرش معلیٰ پر ہے، وسع کرسی السماوات الرحمن علی العرش استویٰ، جو یعنی عرش پر مستوی رب ہے، ہم اس کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جو ساری کائنات کا رب العالمین ہے، جو ہمیں بنانے والا ہے۔ تو جب آپ دعائیں پڑھیں گے، ترجمہ بھی آئے، پھر آپ کے اندر کیفیت پیدا ہو کہ رب سے ہم کلام ہیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے دین سکھانے کے لیے میں محنت کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے ہمارے مرد حضرات پاکستان میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، تمام عرب ممالک میں ہیں، کویت میں ہیں، دبئی میں ہیں، اسی طرح جتنے بھی یورپ ممالک ہیں، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، اسپین ہے اور اٹلی ہے، فرانس ہے، جرمن، جتنے ملکوں میں ہمارے پاکستانی ہیں، ان کے دل میں جذبہ ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے ساتھ ملیں۔ سب سے پہلے مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ بیرون ممالک رہنے والے جتنے بھائی ہیں، 1 سال میں مجھے صرف آپ 7 دن دیں، آپ صرف 7 دن دیں، آپ میرے پاس اسلام آباد آنا۔ جو دعوت کا کام ہے اس میں آپ کو بنفس نفیس میں اتاروں گا۔ آپ بھی اپنی زبان سے کسی کو وضو کی دعوت دیں، کسی کو غسل کا طریقہ سنائیں، یہ ساری تعلیم میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ایک بندہ کہے گا مجھے تو تعلیم ہی نہیں ہے، آپ کو میں سکھاؤں گا، پہلے آپ کو پڑھاؤں گا، پھر آپ کو یہ ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بہت بڑا ایک میدان آپ کے لیے دعوت اور تبلیغ کا میں لانے والا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر جب آپ 7 دن لگا کر واپس جائیں گے نا، پھر آپ کوشش کریں گے کہ اب دوبارہ 1 مہینہ نکلے
میں سارے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے پاکستان میں جاؤں اور دعوت کا کام کو. میرے بھائیوں، سعودی عرب میں اس وقت رہ رہا ہوں. سعودی عرب پورے میں نے ایک مزار نہیں دیکھا، ایک قبر نہیں دیکھی جس کے اوپر سجدہ ہو رہا ہو. یہاں شرک نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ سعودی عرب میں ظلم بہت ہو رہا ہے، لیکن شرک نہیں ہے اور بدعات بھی نہیں ہے. وقت کا حاکم مر جائے دکانیں بند نہیں ہوتی. یہاں کوئی امیر سے امیر آدمی فوت ہو جائے دکانیں بند نہیں ہوتی، سڑکیں بلاک نہیں ہوتی. اور پھر اسی طرح سال میں کتنے تہوار آتے ہیں، کبھی دکانیں بند نہیں ہوئی. مساجد کے اندر دن رات کبھی شور گھوگا نہیں ہوا کہ مسجد کا ہمسایہ پریشان ہو کہ یار ہمارے بچوں نے تو سونا ہے اور رات کے 12 بج گئے ہیں، مسجد کا سپیکر اتنی اونچی آواز سے چل رہا ہے، ہمارے بچے نہیں سو رہے. ہماری پاکستان کی مساجد میں رات 2 بجے تک اتنے ہائی قسم کے سپیکر لگاتے ہیں. اگر مسجد کے پڑوس کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، وہ پریشان ہے. یار یہ دین ہے میرے بھائیو. ہم نے جو دین کی شکل ہم نے لوگوں کو پیش کی ہے نا، لوگ متنفر ہو رہے ہیں ہم سے. مسجد کا سپیکر ہو اور اس کی آواز مسجد کے اندر رہے. آپ محلے والوں کو بلائیں، جو سننا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے دین کو سیکھیں، اور جو گھر میں آرام کرنا چاہتے ہیں ان کے آرام میں خلل نہ آئے، ان کو بے سکونی نہ ہو. اور جو آپ سے دین سیکھیں اس انداز سے آپ دین سکھائیں جس طرح محمد کریم نے سکھایا ہے. اور آپ سے دین سیکھنے کے بعد اگلے دن وہ ان سے ملاقات کریں جو مسجد میں نہیں آئے، آپ کے پروگرام میں شامل نہیں ہوئے. وہ جب بتائیں کہ الحمدللہ ہمیں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو بتائیں گے کہ جنت میں جانے کے جتنے نیک اعمال ہیں اور گناہوں کو بخشوانے کے جتنے طریقے ہیں، اور عبادت کس طرح کرنی ہے، اللہ کے سامنے کس طرح حاضر ہونا ہے، تو وہ جب شوق سے بتائیں گے وہ سوچے گا یار میں بد نصیب ہوں، میں سویا رہا ہوں، میں کیوں مسجد میں نہیں گیا. تو وہ کہے میرے بھائی اب دوبارہ پروگرام کب ہے بس انشاءاللہ ہر ہفتے ہوتا ہے اور ہر روز بھی ہوتا ہے. وہ کہے گا اچھا کل میں لازمی زیادہ نہیں تو چلو میں 1 گھنٹہ جاؤں گا پروگرام سن کر، پھر دوبارہ گھر جا کر سو جاؤں گا. اگلے دن ڈیوٹی بھی کرنی ہے. جب اگلے دن 1 گھنٹہ لگائے تو وہ سوچے یار ساری زندگی برباد کر لی ہے. اصل کام کا ایک ہی یہ ایک گھنٹہ ہے. لوگ جو ہمارے جو پاکستان میں پٹھان ہے نا، ان کی جو گفتگو ہوتی ہے نا، لوگ بطور طنز اور لطیفے اور مذاق پر وہ لطیفے سناتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. ایسے ہمارے خان اور پٹھان ہیں، یقین کریں ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ایسے عظیم ہوتے ہیں. اگر ایک ترازو پر وہ رکھ دیے جائیں کلمات اور دوسری طرف ساری کائنات رکھ دی جائے، وہ کلمات بھاری ہوتے ہیں. سادے لوگ ہوتے ہیں اور دل سے بات اترتی ہے. کسی پٹھان کو کس نے کہا وہ بوڑھا ہے، بال سفید ہے، جسم کمزور ہے. بابا جی تھوڑی کنی عمر ہے؟ وہ کہنے لگا 20 سال. اب دیکھیں نا، وہ کہتا ہے بابا جی آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اتنی آپ کی عمر لگتی ہے، بال سفید، داڑھی سفید، سب کچھ، آپ کہتے ہیں 20 سال. وہ کہتا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، میری 20 سال عمر ہے. وہ کہتا ہے بابا جی ہمیں تو لگتا ہے آپ 70 سال کے، آپ 20 سال کس طرح بتا رہے ہیں. تو اب اس پٹھان کی جو اس کا جواب ہے وہ نوٹ فرمائیں، آپ کو جواب سن کر خوشی ہوگی. وہ کہنے لگا میں نافرمان تھا، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، میں نے کبھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، میں نے کبھی استغفار نہیں کیا، میں دن رات گناہوں پر چل رہا تھا، شیطان کے راستے پر، میں شیطان کا ساتھی تھا. 20 سال ہوئے، کسی اللہ کے بندے نے اللہ کے دین کو سکھانے کے لیے میرے اوپر محنت کی، مجھے کلمہ سکھایا، مجھے وضو کا طریقہ سکھایا، مجھے غسل جنابت کا طریقہ سکھایا، مجھے غسل کا طریقہ سکھایا، مجھے کلمہ پڑھایا، پھر مجھے ساری نماز سکھائی، مجھے نماز جنازہ، پھر اس کا ترجمہ مجھے بتایا کہ اللہ کے سامنے ہم نے جانا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں. کہنے لگا 20 سال ہوئے ہیں 20 سال ہوئے ہیں میں اللہ کے دین کی دعوت کا کام کر رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے اصل میری زندگی یہ 20 سال ہے، باقی ساری ضائع ہے. اب حقیقت دیکھیں ہے ضائع یا نہیں. وہ کہتا ہے بس یہی 20 سال ہیں میرے، جب سے میں اللہ کے قریب ہونا شروع ہوا ہوں. میں نے گناہ چھوڑے ہیں، معصیت چھوڑی ہے.
اب لوگ ان بیچاروں کی باتوں کو بطور لطیفہ، اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا ولی ہے کہ جو کہہ رہا میری عمر 20 سال ہے، وہ جو پیچھے 40 سال گزری وہ تو خسارے میں، وہ تو معافی مانگ رہا ہوں اللہ جو نافرمانی میں وقت گزارے ہیں، اللہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ ایسا بندہ جب اللہ ذوالجلال سے اتنی محبت کے ساتھ استغفار کر کے اللہ والا بنتا ہے تو اللہ ذوالجلال بھی اعلان کرتے ہیں میرے بندے تیرے پچھلی جو 40 سال تو نے گزارے ہیں تو بہت زیادہ شرمندہ ہے، تو میرے سامنے آ کر گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال رحیم و کریم رب کہتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے 40 سال کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ شیطان اپنے سر پر مٹی مارتا ہے، ذلیل ہوتا ہے کہ 40 سال تک اس کو میں نے اللہ سے اور اس کے پیغمبر کے فرامین سے دور رکھا، اور آج یہ بندہ اللہ والا بن گیا، اور پھر ادھر سے اس نے معافی مانگی ہے، اللہ نے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا۔ شیطان پریشان ہے کہ میری 40 سال کی ساری محنت ضائع ہو گئی، اور ادھر سے رب العالمین کا پھر دوسرا اعلان آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے 40 سال کے تیرے گناہ میں نے معاف کر دیے، ان گناہوں کو میں نے نیکیوں کے اندر تبدیل کر کے تیرے نام اعمال میں درج کر دیے۔ اب ایسے سمجھ کے 40 سال تو عبادت میں مصروف رہا ہے، گناہوں کو معاف کر کے نیکی بنا دینا یہ رب کا کام ہے، وہ رب العالمین ہے۔ کوئی بندہ ہے نا، بندہ کہتا ہے یار مجھ سے خطا ہوئی معاف کر دے، وہ کہتا ہے میں نے معاف کیا، یہ تو ساری کرتی دنیا میں۔ کسی سے آپ جائیں بھئی یار آپ کی چوری میں نے کی ہے، آپ کا 1 لاکھ کا میں نے نقصان کیا ہے، مجھے معاف کر دو، وہ کہے گا ٹھیک ہے 1 لاکھ مجھے واپس کر دو، میں معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن وہ رب العالمین ہے، جب بندہ، جب کوئی عورت، جب کوئی مرد، اللہ کی مخلوق، جن و انس جب اللہ کے سامنے جاتے ہیں یا اللہ 40 سال عمر گزاری ہے، 50 سال گزاری ہے، 60 سال گزاری ہے، اللہ شرمندگی ہو رہی ہے، تجھے ناراض کرتا رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے صدق کے دل سے ایک بار کہا معاف کر دے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ آگے پھر رب العالمین کی شان، قدرت، اللہ کہتے ہیں معاف کرنے کے بعد میں رب ہوں، ان گناہوں کو میں نے نیکیوں کے اندر تبدیل کر کے تیرے اعمال میں وہ بھی درج کر۔ تو بھائیو پورے پاکستان سے، تمام عرب ممالک سے، تمام یورپ سے، سب سے پہلے بھائی میرے مرد حضرات میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ شامل ہوں، مجھے اکیلا نہ چھوڑیں۔ میں آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی دعوت، اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، مساجد بنانا چاہتا ہوں، مدارس بنانا چاہتا ہوں، دعوت اور تبلیغ کا۔ اس کے بعد پھر ہم جو علاقے میں ہمارے خواتین و حضرات مساکین ہوں گے، غریب ہوں گے، ان کے گھروں تک راشن، ان کو چھت دینا، ان کے گھروں میں ہم نے بچوں کے لیے لباس مہیا کرنا، یہ بھی کام ہم نے کرنے ہیں۔ اور اسی طرح میری گزارش ہے ایسی ہماری معززات مائیں، بیٹیاں، بہنیں جو پاکستان میں ہے، عرب ملک میں ہیں، یورپ میں ہیں، یورپ کے اندر بے شمار ایسی خواتین ہیں جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ 10 سال ہو گئے ابھی تک پاکستان نہیں آئیں۔ کیوں نہیں آئیں؟ کہتے ہیں بس ٹائم ہی نہیں ملتا، ڈیوٹی، کاروبار اتنا ہے۔ یقین کریں میرے ساتھ کئی، کیونکہ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ میرا رشتوں کا پروگرام بھی ہے، کئی میرے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہماری بہن ہے، ہمارا بھائی ہے اٹلی میں، یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، میں نے شادی کرنی ہے، ان کو میں نے کہا کہ آپ بھی آئیں ہماری اس شادی میں شامل ہو، کہتے ہیں چھٹی نہیں مل رہی، ٹائم نہیں۔ آپ دیکھیں ایسے ایسے بھی افراد ہیں، کہتے ہیں ہماری بہن اٹلی میں ہے، اس کو 10 سال ہو گئے، اس کو 15 سال ہو گئے، ایک مرتبہ نہیں آئی۔ اب شادی اس کو کہتے ہیں کوئی ٹائم نکالیں، 2 دن کے لیے آ جائیں ہماری شادی میں شریک، کہتے ہیں بس چھٹی نہیں مل رہی، اتنی مصروف زندگی ہے۔ لیکن یہاں پر میں گزارش کروں گا پورے پاکستان میں یقین کریں ایسی خواتین ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے مال و دولت سے نوازا ہے، ایسی بیوہ خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ قاری صاحب شوہر فوت ہو گیا ہے، الحمدللہ اتنا مال ہے، بچے سب ماشاءاللہ ڈیوٹی پر اپنے اپنے ملکوں میں جا رہے ہیں، میرے ملکیت میں اتنے پلاٹ ہیں، اتنے مکان ہیں، اتنے ایکڑ زمین کی میں وارث ہوں، قاری صاحب ہمیں بھی اپنے دین کے کاموں میں شامل کریں۔ تو ایسی خواتین جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، تو آپ ایک پلاٹ، ایک مکان، 1 ایکڑ زمین اللہ کے لیے وقف کریں، ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر بہت بڑا دینی ادارہ
اور جامع مسجد اور ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہم نے تعمیر کرنی ہے۔ تو تمام خواتین سے گزارش ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، عرب ملکوں میں ہے یا یورپ میں ہے، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ جو بھی ہمارے ساتھ مل کر ہم جگہ خریدیں گے، ہم عمارت بنائیں گے، ہم دعوت کے میدانوں میں کام کریں گے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں نے پیسے دیے، مجھے دنیا میں بھی اس کا حساب چاہیے، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میرا یہ ذخیرہ ہے۔ انشاءاللہ ادارہ بنا کر آپ سال میں جب بھی ٹائم نکالیں، آ کر آپ اپنے ادارے کو دیکھیں، آپ مسجد کو دیکھیں، آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے جو اللہ کے لیے دیا ہے دنیا کے اندر اس کے ثمرات ہم نے آنکھوں سے دیکھ لی ہیں۔ تو تمام خواتین، ایک راولپنڈی سے ایک خواتین، اس نے میرا دینی پروگرام دیکھا تو مجھے میسج کرتی ہے، قاری صاحب میں بیوہ ہوں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو دین کا کام آپ نے کرنا ہے اس میں ہمیں بھی آپ اپنے ساتھ شامل کریں۔ ایک پلاٹ ہے راولپنڈی میں، ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ مسجد کے لیے۔ اور پھر اگلی بات جو اس والدہ نے کی وہ بہت ہی مجھے پسند آئی کہ میرے بچے دیندار ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ دین کے کاموں میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ میں نے کہا مجھے ضرورت ہے، دعوت کے میدان میں جتنے افراد ہوں، افرادی قوت سب سے بڑی چیز ہے۔ تو الحمدللہ ایسی مائیں، ایسی بیٹیاں پوری دنیا میں موجود ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، یورپ میں ہیں، عرب میں ہیں، پاکستان میں، جس شہر میں بھی ہیں، اور ان کے دلوں میں جذبہ ہے کہ جس طرح صحابیات نے اپنے بچے دین کے لیے قربان کیے، اپنا مال کیا، تو ہم بھی تو ان کے ہی وارث ہیں نا، صحابہ کرام کے۔ اسی دین کو لے کر آگے ہم چلیں گے، آگے ہماری نسلیں، ہمارے بچے چلیں گے۔ ایسی مائیں ہیں کہیں گی قاری صاحب یہ ہمارا بچہ، آپ اس کو دین کے لیے اس کو پڑھائیں بھی اور اس کو دعوت اور تبلیغ کے میدان میں لگائیں۔ تو الحمدللہ آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ میں خواتین کی ایسی جماعت بنانے لگا ہوں جس میں معلمات ہوں اور وہ یعنی دعوت کا کام کریں۔ محلے میں ایسی خواتین ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتی، ایسی خواتین ہیں جو عید کی نماز میں بھی شامل نہیں ہوتی، ان کے گھر جا کر ان کو ہم نے دعوت اور تبلیغ کے میدان میں ہم نے ان کو کلمہ سکھانا ہے، نماز سکھانی ہے، ان کو طہارت کے مسائل سکھانے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے دعوت کو اس طرح لے کر اٹھنا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر اٹھے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دعوت کا کام اس طرح کریں جس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور دعوت کا کام ایسے کریں جیسے صحابہ کرام نے کیا ہے۔ تو تمام خواتین سے گزارش ہے، سب سے پہلے آپ ہمارا ساتھ دیں، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو ہم جو ادارہ بنائیں گے اس میں پڑھنے کے لیے اور دعوت اور تبلیغ کے میدان میں آپ ہمیں پیش کریں، اور خود بھی آپ ہمارے پروگراموں میں اپنی شرکت یقینی بنائیں۔ آپ ہمارے پروگراموں کو دیکھیں اور مشورہ دیں کہ ان کو زیادہ بہتر کرنے کے لیے کس طرح ہم آگے بڑھیں۔ تو تمام خواتین جو ہیں وہ بھی اللہ کے دین کے لیے نکلیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ آپ اپنی زمین میں سے 1 ایکڑ اللہ کے دین کے لیے، 1 پلاٹ، 1 مکان، یا ہمارے مسجد بنوائیں، یا پھر ہمارے ادارے کے جو کمرے بنائیں، اور دعوت کے میدان میں آپ ماہوار اعلان کریں کہ ہر مہینے ہم دعوت کے میدان میں اتنا سرمایہ خرچ کریں گے، اور یہ آپ کا دیا ہوا وہ ہوگا قیامت کے دن جب مال دولت کچھ نہیں ہوگا، اور یہ آپ کے نیک اعمال ہیں، آپ کا خرچ کیا ہوا آپ کے کام آئے گا۔ تو الحمدللہ میں دعوت کے میدان میں اور مساجد اور مدارس کی تعمیر میں محنت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ساتھ لے کر ہم مل کر انشاءاللہ تعالی کچھ مدرسے اور مساجد میں خود تعمیر کروں گا۔ باقی انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر رہنے والے، راولپنڈی میں رہنے والے جتنے ہمارے بھائی ہیں ان کو دعوت دوں گا۔ میری کوشش ہے کہ جلد از جلد یعنی 200 مساجد، 100 مساجد راولپنڈی میں اور 100 مساجد اسلام آباد میں تعمیر کی جائیں۔ وہ آپ سب نے کرنی ہے، میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں۔ جتنی مساجد زیادہ ہوں گی، مدارس زیادہ ہوں گے، اور دعوت اور تبلیغ میں جتنے ہمارے افراد زیادہ ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ ہمارا دین منظم ہوگا، دین اسلام کو غلبہ ملے گا۔ یہ محنت کرنے کے لیے آپ میرے ساتھ ہو جائیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اللہ اپنے دین کی دعوت کے لیے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔